دینی مدارس، یونیورسٹیز اور کالجز کے بیچ فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہزارہ یونیورسٹی کے پاک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عادل نے ایک فوکس گروپ ڈسکشن کا اہتمام کیا۔ اس فوکس گروپ ڈسکشن میں دونوں اداروں کے طلباء شامل ہوئے۔ کھلے اور دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی۔ دوریوں کے اسباب اور غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے شرکاء نے ایک دوسرے کی باتوں کو غور سے سنا۔ خوشائن صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کے ایک طویل تجربے کے بعد اس نے اپنی بنیادی چیزوں کے اندر کچھ تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ مثلا پہلے وہ صاف سمندر پار دیکھا کرتے تھے، اور آج وہ اس وقت وہ جن کی طرف عامر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، وہ حلقے اس وقت ریجنل پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، علاقائی سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ مثلا چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ جو پہلے تھا وہ سلسلہ کچھ نہ کسی حد تک بدل رہا ہے۔ تو ریجنل پالیٹکس کی طرح اگر ریاست آ رہی ہے تو یہ خوش آئند صورتحال ہے۔ ایسے میں ہم اگر تھوڑا ورک کریں گے تو ہم ان دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں۔ میں نے تخصص کیا جامعۃ الرشید کے مفتی رشید احمد صاحب سے، میرے استاد ہیں۔ اس وقت ایک جملہ ہم اگر دارالفتاح میں انگریزی کا بولتے تھے تو اس دن ہم سارا دن کھڑے رہتے تھے، کہتے تھے انگریزی آ گئی۔ 1995 کی بات کر رہا ہوں، 96 کی۔ لیکن اب زمانے کے انقلابات کو دیکھیے کہ اسی ادارے کے اندر اب باقاعدہ طور پہ ڈپلوما ہو رہا ہے، تخصص پہ انگریزی ہے، انگریزی ہو رہا ہے۔ اور وہاں اس دور میں یہ چیز بھی تھی کہ ایک شخص اگر پہلی صف میں دوسری صف میں، یہ میں اپنے استاد کی غیبت نہیں کر رہا، بہرحال میں نے وہاں 1 سال ان سے پڑھا ہے، لیکن بدقسمت مجھے چائے کی عادت تھی اس وقت سے لے کر آج تک۔ نثار صاحب مجھے چائے پلا کر تھک جاتے ہیں۔ چائے پینے کے لیے وہاں پہ ان مفتی صاحب کہنا یہ تھا کہ جو آدمی چائے پیتا ہے، میں ایک دودھ کے کپ کے اندر یا 2 کپ کے اندر شہد کے 2 چمچ ڈال کے پی لیتا ہوں، میں چائے نہیں پیتا ہوں، چائے بالکل غلط حرام ہے۔ ہمیں تو شہد ملنا نہیں تھا، دودھ ملنا تھا، ہم چھپ کر جا کر مدرسے چائے پیتے تھے۔ پینٹ شرٹ اگر کسی نے پہنی ہے اور 2 صفوں کے اندر نظر آ گیا تو وہ نکال دیا۔ لیکن بعد میں وہ چیزیں آئی، آج وہاں پہ ڈپلومے ہو رہے ہیں، آج وہاں پہ کمپیوٹر کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو ریاستی طور پہ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا کر ہم اس چیز کو، اس ڈبیٹ کو، یہ بہت اچھی ڈبیٹ ہے، خاص طور پہ آپ نے شروع کی ہے، اس کو ہم اس فورم پہ لے جا کر ان دونوں حلقوں کو ہم بٹھا سکتے ہیں۔ اور میں یہ تجویز کروں گا کہ اس میں جن حلقوں کے مفادات دونوں سے وابستہ ہیں ان کو ہم چھوڑ کر ہم جو نچلی سطح کے لوگ ہیں، ہم ان سطحوں کو لوگوں کو آپس میں بٹھائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے میں موقع بھی ملے گا، اور اس ورک کو ہم آگے بھی بڑھا سکتے ہیں بطور مشن کے۔ یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور قلمکار بھی ہیں، کیمرہ بھی جن کے پاس ہے۔ خطیب ممبر سے اگر یہ بات کرتا ہے کہ یار یہ جو تاجر ہے یہ میرا بھائی ہے، تجارت سنت ہے، ڈاکٹر ہے یہ میرا بھائی ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا اگر کوئی بھائی ہے، وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو کائنات کی کھوج لگانے والے لوگ یہ شرعی حکم پورا کر رہے ہیں۔ اگر خطیب ممبر سے یہ بات کرے گا تو ٹھیک رہے گی۔ استاد جو ہے وہ یونیورسٹی کا ہے یا کالج کا ہے، وہ اپنے طلباء سے کہتا ہے کہ یار مذہب میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں مذہب سے وابستہ ہوں، مذہب کے معاملات یہ مذہبی آدمی ہے، اس سے جا کے پتہ کر لیے جائیں۔ اور تیسرا قلمکار جو لوگ ہیں، کیمرہ جن کے پاس ہے، وہ دونوں کی غلطیوں کی نشاندہی اور دبا کے تنقید کریں اور بتائیں یار یہ ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ ہاں یعنی یہ 3 لوگ جو ہم 3 قسم کے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے طور پہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ استاد ایک اپنے بچے کا ذہن بنا سکتا ہے، وہ مدرسے کے حوالے سے ایک اچھا ذہن دے سکتا ہے۔ جو خطیب بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا مدرسے کا جو اس کے پاس پڑھا وہ اس کو اچھا ذہن دے سکتا ہے۔ اور قلمکار وہ اثر رکھتا ہے، کیمرہ اس وقت ایک بڑی چیز ہے، وہ اگر یہ چیزیں ہم آہنگی کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے یا دفتر مہیا کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم اپنے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو کر سکتے ہیں۔ طالب علم تو ذہنی اعتبار سے پورے کا پورا استاد کے حوالے ہوتا ہے، وہ جیسی ذہنیت وہاں سے ملتی ہے طالب علم کی ویسی ذہنیت بن جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر بعض اوقات باتیں ہوتی رہتی ہیں،
اور مدارس کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، اور پھر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اکثر ان میں داڑھی والوں کو سامنے لایا جاتا ہے. تو اب ایک ذہن بن جاتا ہے، عوام کا ذہن بن جاتا ہے، یہ جو لوگ مدارس سے دور ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ مدارس ایسی لوگوں کو پیدا کر رہا ہے کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی. یہ ساری غلط فہمیاں وہ لوگ تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے. اب بات ہے ہمارے نچلے سطح کی، نچلے طبقات کی، جو ہم اسکول کالجز میں ہوتے ہیں یا مدارس کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک تو یہ ہم آپس میں بحث مباحثہ کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم عملی قدم اٹھائیں، اور یہ بھی ایک عملی قدم کا حصہ ہے کہ آج ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو قرآن پاک ایک ایسی مضبوط رسی ہے کہ جو ہم سب کو ایک جگہ پر جوڑ سکتی ہے. تو اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مل کر یہاں پر ایک اس طرح ذمہ دار لوگ ہوں، ہم مل کر درس قرآن کی کوئی مخصوص جگہ متعین کریں جہاں پر ہمارے طلباء مدارس سے ہم ان کو بھیجیں گے یا ہم اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں گے. اور اسی طرح جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے بھائی ہیں، طالب علم ہیں یا پروفیسر حضرات ہیں، وہ ان کو وہاں پر لے کے جائیں، اور ہفتے میں ایک دن یا 2 دن ایسے ہوں کہ جہاں پر درس تفسیر ہو اور وہاں پر مدارس کے طلباء بھی جمع ہو جائیں اور اسکول کالج کے طلباء بھی جمع ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقع آپ یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی دیں گے کہ وہ جدید علوم کے حوالے سے بالکل. اس موقع پر دونوں مکاتب فکر کے شرکاء نے اس سلسلے کو سماجی ہم-آہنگی بڑھانے اور دینی اور عصری اداروں کے درمیان پائی جانے والی دوریوں کو کم کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں کو مستقل بنیادوں پر شروع کرنے پر زور دیا. آج ہماری جو سر جی نے میٹنگ رکھی ہے یہاں پر، تو اس سے ایک بہت ہی اچھا میسج جا رہا ہے آنے والی نسلوں کو کہ مدارس کے جو لوگ ہیں اور یونیورسٹیز کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ آپس میں ایک ہوں. ان کی جو غلط فہمیاں ہیں اسٹوڈنٹ کے بارے میں اور اسٹوڈنٹ کی غلط فہمیاں ہیں یہ مدرسہ کے طلباء کے بارے میں، یہ دور ہوں اور آپس میں مل جل کے محبت سے اور اخلاقیات برقرار رکھ کے رہیں. اختلاف رائے تو رہتا ہے لیکن محبت نہ ختم ہو. اس لیے یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں بہت ہی ایک بہترین قدم ہے اور اس کا سب ساتھ دیں اور اس کو آگے لے کے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ مذہبی طبقہ اور ہمارے یونیورسٹی اور جو عصری علوم ہیں ان میں ہم آہنگی کی طرف کوئی قدم اٹھایا جائے. ہم تو حالات کے جبر سے یا وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، آگے بڑھ نہیں رہے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان دوستوں کو جو یونیورسٹی اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا اور آج جو گفتگو ہوئی اور جس حوالے سے بھی ہوئی بہت ہی استفادہ ہوا. میں یہ گزارش کروں گا کہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے اور کانفرنس کی حد تک یا جس لیول تک ہو ہمیں ایک دوسرے سے آگاہی اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کی اس بہترین علمی اور فکری مجلس میں شرکت پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. ایک تمنا جو بچپن سے میرے دل میں ہے کہ یہ ملا اور مسٹر کی جو تفریق یہ ختم ہو جائے، تو اس کی طرف آج جو قدم اٹھایا ہے اور جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے یہ ایک بہترین سنگ میل ثابت ہوگا. اور ہمارا جو ملک اور معاشرہ جو طبقاتی نظام میں تقسیم خصوصاً تعلیمی حوالے سے، تو یہ اس کو پاٹنے اس کو ختم کرنے میں بڑا فائدہ مند رہے گا. اور میں دوبارہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا جہاں پر ہم کالج یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء اور اسکالر حضرات جمع ہوئے، ایک دوسرے کو سنا سمجھا. آج کا یہ پروگرام جو ڈاکٹر عادل صاحب نے ہزارہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ادھر ارینج کیا، مدرسے کے علماء کے ساتھ اور کچھ کالج یونیورسٹی کے اساتذہ اسٹوڈنٹ کے درمیان، تو بڑے اچھے ماحول میں ہوا اور دونوں طرف سے بڑی اچھی تجاویز آئیں. اور یہ امید کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر عادل صاحب کا پلان ہے کہ اس پہ ایک کانفرنس ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد یہ کانفرنس ارینج کریں. اس کے اثرات نہ صرف کالج یونیورسٹی اور مدرسے کے طلباء یا علماء تک پہنچیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی ہے
उससे भी इससे उसका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू जी। आज का जो सेशन था सर ने इसको अरेंज किया कि जो मदरसा हैं और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं इनके दरमियान गैप क्यों है। तो इसका जो कंक्लूजन था एट द एंड ये पता चला कि जो बेसिकली जो एक करिकुलम है या ये बेसिकली इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के करीब नहीं आना चाह रहे। तो इससे एक बात और पता ये चला कि जो एक स्पेशल एक तबका है जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट है कि ये लोग डिवाइड रहें और इनकी जो गवर्नमेंट है ये इनकी रूलिंग है वो प्रोलॉन्ग हो मज़ीद। और इसके लिए वो इन्होंने डिफरेंट कौम मदरसा यूनिवर्सिटीज़ ये किया। तो इसके लिए हमें जो क्लास स्ट्रगल है जो क्लास है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि जब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे इसके लिए जो क्लास स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो फाइनेंशियली जो उर्दू में माशी जो है हालात आपके बेहतर हों, आप एक लेवल पे आ जाएं तो तकरीबन ये चीज़ें तब ख़त्म होंगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर आदिल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। जो मशरक़ और मगरिब जितना फ़ासला बन चुका था मिस्टर और मुल्ला के बीच, उसको ख़त्म करने के लिए आज उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। मेरी ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम चले, लोग बैठते रहें, नफ़रत की दीवारें गिरती रहें, ये जो खलीज है ये ख़त्म होती रहे और हमारा जो तावन होगा वो भी जारी रहेगा और मज़ीद जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा तावन रहेगा। और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, रुकना नहीं चाहिए, इस प्रोग्राम को चलना चाहिए। आज जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी और मदारस के तलबा और उलमा के दरमियान जो मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, ये बहुत खुशाइंद बात है और ये वक्त की ज़रूरत भी है और मज़हबन भी और मुल्क की सतह पर भी और समाज के एतबार से भी हम सबको मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए इंसानी फलाई बहबूदों के ऊपर। और हमारी ये गुजारिश होगी कि डॉक्टर साहब ने जो ये सिलसिला शुरू किया है ये सिर्फ मकाले तक महदूद न रहे, ये सिलसिला हमेशा चलता रहे ताकि जो दूरियां हैं, जो आपस के अंदर गलतफहमियाँ हैं, ये सब ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे आज का जो प्रोग्राम हुआ, नशस्त हुई, दोनों इदारों से, यूनिवर्सिटी कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को डॉक्टर साहब ने जिस तरह जमा किया और तबादला ख्याल जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्तकिल तौर पे बरकरार रहना चाहिए। तबादला ख्याल का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और इसको एक आध या सिर्फ मकाले के कंप्लीट होने तक ही इसको जारी न रखा जाए, बल्कि इसको मिशनरी जज्बे के तहत बरकरार रखा जाए, जारी रखा जाए। तो इंशाअल्लाह इसके नसराज और असरात दोनों इदारों पे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के ऊपर और मदारिस के ऊपर, दोनों सतहों पर इंशाअल्लाह पड़ेंगे। हमारा समाज जो है ये मुख्तलिफ़ तहों में बटा हुआ है। अब इन तहों के दरमियान हम आंगी पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हमने समझा कि एक ऐसी कोशिश की जाए यूनिवर्सिटी और मदारस के तलबा के दरमियान के जहाँ एक हम आंगी पैदा हो, एक मकालमे की फ़ज़ा पैदा हो सके। इसके लिए हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ 3 सेशंस किए जिनमें डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ क्या हैं और कैसे ये हमांगी पैदा की जा सकती है, नौजवानों का क्या किरदार हो सकता है। तो इन मौज़ूआत को हमने ज़ेर बहस बनाया। आज जो हमारा सेशन था ये मदारस के लोगों के साथ था और इसका मकसद यही था कि मदारस और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जो एक फ़ासला है उसको कम कैसे किया जा सकता है, इन रवाबित को कैसे पैदा किया जा सकता है। तो बुनियादी मकसद इसका यही था कि एक समाजी हम आहंगी पैदा की जा सके। अब इसमें अगले जो स्टेज है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा और मदारस के असातिज़ा और तलबा अपने मकाले पेश करें और एक बायमी मकालमे की फ़ज़ा पैदा की जा सके, क्योंकि गुफ्तगू और मकालमे से फ़ासले कम होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी बुनियादी तौर पर इसके पीछे मकसद यही है।